سر آپ نے تو پیسے کی طرف نہیں دیکھا، تحصیلدار کی جاب کو آپ نے چھوڑ دیا اور صحافت کی طرف آ گئے، لیکن سر آج کل بڑے بڑے نامور آفیسر، سرکاری آفیسر جن کے اندر یہ کرپشن کی لت پڑی ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سر؟ اب میں اگر انہیں کوئی پیغام دوں گا تو وہ پیغام ضائع کرنے والی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی کرپٹ ہے اور چند لوگ اس میں ہیں پاگل، اور انہیں پاگل سمجھا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جو کرپشن نہیں کرتے اور بددیانتی نہیں کرتے، اور بددیانتی صرف یہ کہ پیسے ہی کی نہیں کرتے بلکہ اپنے جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے، ان میں بھی بددیانتی نہیں کرتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف رشوت کی صورت میں پیسے قبول نہ کرنے کے عمل کو ہی بددیانتی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دیانت جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع ایک موضوع ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں محبت کو ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی محبت تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور محبت کے معنی تو بہت وسیع ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں بددیانتی کے بارے میں صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہی بددیانتی ہے جو آپ رشوت نہیں لیتے، کرپشن نہیں کرتے۔ یہ تو اس کی ایک قسم ہے، ایک شاخ ہے۔ بددیانتی تو آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اپنے جو حقوق ہیں، آپ کے جو فرائض ہیں، آپ کے گھر والوں کا جو آپ پہ حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا جو آپ پہ حق ہے، آپ کے دوستوں کا جو آپ پر حق ہے، محلے داروں کا جو آپ پہ حق ہے، اور عام جو لوگ ہیں، ملنے ملانے والے ہیں، ان کا جو آپ پر حق ہے، اگر آپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر بھی آپ بددیانت ہی ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تو اخلاقیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاقیات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رشوت بھی، کرپشن بھی بد اخلاقی میں ایک آتی ہے، لیکن کس طرح سے آپ سوسائٹی کو روک سکتے ہیں جبکہ ایک طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مراد یافتہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ بالکل محرومی کا شکار ہو؟ تو سوسائٹی کے، معاشرے کے اس تضاد کو آپ جب تک ختم نہیں کرتے، آپ اس معاشرے سے کرپشن کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمارے ہاں 90% کرپشن کے خلاف وہ لوگ ہیں جنہیں کرپشن کے مواقع نہیں ملتے، اور اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ کرپشن، آخری بات میں آپ کے اس سوال کے جواب میں کروں گا کہ کرپشن تو اب یہ نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اگر رشوت لیتے ہیں پیسوں کی صورت میں تو اسے تو کرپشن نہیں سمجھا جاتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ڈی ایس پی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا کہ جی انہوں نے ان سے 50,000 روپے کسی کام کے لیے رشوت لے لی ہے۔ تو میں نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب آپ نے میرے فلاں عزیز سے 50,000 روپے رشوت بھی لے لی ہے اور آپ نے ان کا کام بھی نہیں کیا۔ اب ذرا آپ ڈی ایس پی صاحب کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا کہ سر میں اگر 50,000 روپیہ لے آئے تو میں کام کراں گا، میں اپنے بچیاں نوں کدے حرام نہیں کھوایا۔ یعنی ان کے نزدیک اور ان جیسے بے شمار لوگوں کے نزدیک اب حرام یہ نہیں ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں، حرام یہ ہے کہ آپ رشوت لے کے بھی کام نہیں کرتے۔ تو کیا کریں، اب کس کو سمجھائیں؟ میں تو بے شمار معاملات میں اپنے آپ کو پوری طرح سے نہیں سمجھا پاتا، تو میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گا؟ کئی دفعہ
آپ یقین کریں میری 20 سالہ کالمی زندگی میں کم از کم 2-3 بار تو ایسے موقع ضرور آئے کہ جب میں نے قلم جو ہے وہ اٹھا کے دیوار سے مارا کہ یار میں لکھ کیا رہا ہوں اور میرا کردار جو ہے وہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک پورے معاشرے کے، جب تک ہمارے قول و فعل میں تضاد رہے گا، جو کہ آپ دیکھ لیں، آپ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں کہ منافقت کس قدر ہے، قول و فعل میں تضاد کس قدر ہے، اس میں ہم صرف ایک خرابی کو لے کے بیٹھ جائیں، کرپشن، تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ تھوڑی ناانصافی ہوگی. سر آپ بھی لکھتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت بے شمار لوگ پاکستان میں کالم نگار ہیں، یہ سب سے زیادہ کہ پسندیدہ کالم نگار جو پہلے گزرے ہیں اور اب کن کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں سر؟ بدقسمتی ہے، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے جو کالم نگار تھے ان کی شناخت، ان کا اخباری گروپ ہوتا تھا، ان کی شناخت، ان کا نظریہ ہوتا تھا، ان کی شناخت، ان کی سچائی ہوتی تھی، ان کی شناخت، ان کی دیانتداری ہوتی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ یہ نوائے وقت کے کالم نگار ہیں، یہ جنگ کے کالم نگار ہیں، یا یہ فلاں اخبار کے کالم نگار ہیں. اب ہمارے جو کالم نویس ہیں وہ اخبارات کے حوالے سے کم پہچانے جاتے ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کالم نگار ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے کالم نگار ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے کالم نگار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو آج سے 10-15 سال پہلے جو ایک نظریاتی لوگ ہوتے تھے وہ ہماری سیاست میں بھی ہوتے تھے اور ہماری صحافت میں بھی ہوتے تھے، اور ان کی وجہ سے معاشرہ بڑا حسین ہوا کرتا تھا. دنیا میں ہم اتنے بدنام نہیں تھے جتنے اب ہیں، اور وہ ان نظریاتی لوگوں کی وجہ سے تھے جو ڈٹ جایا کرتے تھے اپنے موقف پہ. بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ اب بہت ہی کم کم دکھائی دیتے ہیں، یا پھر ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتی. نظریاتی لوگوں کا ایک قحط پڑا ہوا ہے، اور ہماری صحافت بھی اس قحط کا شکار ہے.